کسی نے مجھ سے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ میں لوگوں کو وہ زندگی جینے کا موٹیویشن دیتا ہوں جس سے وہ اپنی تنگ زندگی کو چھوڑ کر خوشی والی زندگی اپنانے کی جدوجہد کرنے میں لگ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ان کو ایسی نوکری سے فری کرتا ہوں جس سے وہ خود نفرت کرتے ہیں، ایکچولی میں نفرت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی نوکری پر جاتے ہیں؟ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ۔ یعنی وہ یہ کہتے ہوں کہاں نوکری پہ جا رہے ہیں ہم، واہ آج کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں ہم، نوکری پر جا کر ہم کچھ نیا کریں گے۔ ایسا کوئی جاتا ہے کیا؟ ایسا کوئی کہتا ہے کیا؟ مجھے بتائیں کہ نوکری پر جاتے ہوئے ایسا کوئی کہتا ہے کیا؟ مجھے بتائیں کہ خوش کب ہوتا ہے آدمی، منڈے کو یا فرائیڈے کو؟ مجھے بتائیں کام کرنے کا دن منڈے ہے یا فرائیڈے؟ لیکن یہ خوش فرائیڈے کو ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی نوکری میں کام کر کے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو اندر سے پتہ ہے کہ یہ جو ٹائم لگ رہا ہے یہ کسی اور کے لیے لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہو؟ کہ آپ تھکتے نہیں ہو؟ نان سٹاپ موٹیویشن دیتے ہو، مہینے میں 20 25 موٹیویشن ویڈیو بناتے ہو۔ میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پرپس بہت بڑا ہے، گول بہت بڑا ہے، پرپس کام کرا رہا ہے، پرپس کام کرا رہا ہے مجھ سے۔ میں مارکیٹ میں صابن، تیل، شیمپو نہیں بیچ رہا، بلکہ میں پرپس سیل کرنے آ جاتا ہوں کہ یہ فلاں گول ہے اور فلاں وقت میں ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ تو جب پرپس بڑا ہوتا ہے تو آپ نیگیٹو نہیں ہوتے ہو۔ پرپس بڑا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹو نہیں ہوتے۔ مثلاً آپ کا گول ہے تبلیغ اور آپ گش کرتے ہو اور 5-10 بار آپ کو منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، اور آپ پھر بھی نہیں رکتے ہو، آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ مثلاً آپ کا گول ہے بزنس، سیلز مینی، آپ پھر گش کر رہے ہو اپنا سامان بیچنے کے لیے، 5-10 دکانیں آپ کو منع کرتی ہیں، روکتی ہیں، انکار کرتی ہیں، اور آپ پھر بھی نہیں رکتے ہو۔ آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے، بزنس میں اپنا لوہا منانا ہے۔ کوئی آپ کی بات چھوڑ کر چلا جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ماحول کے دیکھا دیکھی تبلیغ کرتے ہیں، ماحول کے دیکھا دیکھی نیک ہوتے ہیں، ماحول کے دیکھا دیکھی لیڈر ہوتے ہیں، ماحول کی دیکھا دیکھی اچھے ہوتے ہیں۔ ماحول اچھا چل رہا ہو، سہولت ہو، آسانی ہو، تو وہ دیکھا دیکھی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ماحول میں ذرا سی گڑبڑ آ جائے، ذرا سی مشقت آ جائے تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن اگر پرپس بڑا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس ایجوکیشن سے ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، کون سی لینگویج آتی ہے آپ کو، کون سی قوم ہے آپ کی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چاروں تصویریں USA کے پرانے پریزیڈنٹ براک اوباما کی ہیں، یا اس دور کی تصویریں ہیں جس دور میں ان کا کوئی دور نہیں تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم وادی کاغان کے رہنے والے ہیں،
جرید سے آئے ہیں، منسرہ سے آتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں، ہم غریب ہیں، جھونپڑی سے آتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ کہاں کے رہنے والے ہیں عبدالکلام، کس قوم کے ہیں ابوالکلام آزاد؟ بتاؤ مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ کدھر کے رہنے والے اور کس قوم کے ہیں طارق جمیل؟ بتاؤ مجھے دنیا کے بڑے بڑے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی سکسس کی گولڈن چابی لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ کہاں سے آتے ہیں مارک زکربرگ اور کہاں سے آتے ہیں سٹیو جابز؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ آسمان سے ٹپکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایسے ہی آتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پہنچتے کہاں ہیں؟ آسمان کی بلندیوں پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے آتے ہو، فرق پڑتا ہے کہ ابے جانا کہاں چاہتے ہو، کس جگہ پہنچنا چاہتے ہو، اس سے فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ سیلوٹ ہے محنت کرنے والوں کو کہ انہوں نے اپنا نام، اپنا لوہا خود منوایا، اپنی قسمت کو خود جگایا، اور جو ان کی قسمت میں تھا اس کو اپنی محنت سے، اپنے ہارڈ ورک سے، اپنے سمارٹ ورک سے پایا، حاصل کیا۔ یس، آئی ایم ٹاکنگ طارق جمیل، یس آئی ایم ٹاکنگ براک اوباما۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک گاؤں میں رہ کر اپنا جیون، اپنی زندگی گزارتے تھے اور دنیا کے سب سے بہترین اعلیٰ قسم کے انسان بن گئے۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کہاں سے آئے ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ ابے جانا کہاں ہے، پرپس کیا ہے، اور اس پراسر کو آسان پراسر نہ سمجھیں، بلکہ اس پراسر میں بہت ساری مشکلات اور آزمائشیں ہیں، اس میں چیلنجز ہیں، اس میں ابے دنیا بھر کے ناٹک ہیں، دنیا بھر کے جمیلے ہیں، دنیا نہ جانے کیا کیا کہتی ہوگی ان کو۔ آج آپ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی ایسی کی تیسی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اگر آپ ایسی کی تیسی کروانے کو تیار ہو تو آدمی ان تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ان کی خاموش تصویریں بتا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ایسی مثالیں آپ کے پاس اور بھی کئی ہوں گی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، گوگل پر سرچ کریں، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو، if he can do, why not I can do؟ ان کو دیکھیں، کیا فرق پڑتا ہے فیملی ایجوکیشن، بیک گراؤنڈ، لینگویج، منی، سوشل سٹیٹس، کیا گھنٹہ فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابے یہاں سینے میں آگ لگی ہونی چاہیے، بس کرنا ہے یار، کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے یار۔ کس کے لیے؟ کسی کو پروف نہیں کرنا، ابے اپنے پیدا ہونے کو پروف کرنا ہے کہ اللہ نے صحیح بنایا، انسان بنایا، کتا ہی بنا دیتا تو کیا کر سکتے پھر؟ اور پھر سب سے بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے ہر ایک نے تمنا کی، دعا مانگی، لیکن ہم نے مانگا بھی نہیں، اس نے پیدا کر دیا۔ بھائی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس محنت کر، محنت کر کے کہاں تک پہنچنا ہے۔ اصل یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے جان بوجھ کر نیک ہونے کی، جان بوجھ کر اچھا بننے کی، جان بوجھ کر امیر ہونے کی عادتیں نہیں ڈالی، جان کے ڈالنی پڑے گی، ایفرٹس لگے گا، من نہیں کرے گا، اچھا نہیں لگے گا، تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ نے یہ سب اچھی عادتیں اپنے اندر نہیں ڈالی تو انجانے میں غریب ہونے کی عادتیں، برا ہونے کی عادتیں،
خود بخود ڈل جائیں گی۔ فصل اگانی پڑتی ہے، کانٹے وغیرہ خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی کسان خاردار جاڑیاں اگاتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ اگتی ہیں۔ جاڑ اپنے آپ اگتا ہے، گیہوں، چاول، موٹھ، مٹر اگانا پڑتا ہے۔ اچھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور بری چیز خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کانشیسلی کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی تو انکانشیسلی کتاب نہ پڑھنے کی عادت تم ڈال چکے ہو۔ دیکھو اپنے جسم کو، دیکھو اپنے کردار کو، دیکھو اپنی عادتوں کو دیکھو۔ تم نے کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی نا؟ مجھے بتاؤ تو نہیں پڑھنے کی عادت لگی کہ نہیں لگی؟ لگ گئی، اپنے آپ لگ گئی۔ کیا اس کے لیے کچھ کرنا پڑا کہ ہم کتاب نہ پڑھنے کی عادت لگائیں گے، کہ ہم کتاب نہ پڑھنے کی عادت ڈال رہے ہیں؟ عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ اگر پڑھنے کی نہیں لگائی، پڑھنے کی نہیں ڈالی تو نہ پڑھنے کی آٹومیٹک عادت لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو نیک بننے کی، امیر بننے کی، رچ بننے کی، کامیاب ہونے کی عادت ڈالنی ہوگی، نہیں تو وگرنہ برا ہونے کی، ناکام ہونے کی، غریب ہونے کی اور للو لال رہ کر زندگی گزارنے کی عادتیں ابے اپنے آپ لگ جائیں گی اور آپ کو انجانے میں بیڈ ہیبٹس لگ چکی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیڈ ہیبٹ نمبر 1 کہ تم ذکر نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، سچ نہیں بول رہے، کوئی اچھا خاصا بزنس نہیں کر رہے اور غریب بننے کو فخر سمجھ رہے ہو، تجارت نہیں کر رہے، دماغ نہیں لڑا رہے، تبلیغ نہیں کر رہے اور اپنے بچوں کو اچھا خاصا پہنا، کھلا، پڑھا نہیں رہے۔ دس از اے بیڈ ہیبٹس۔ کوئی تبلیغ میں ایک بار جاتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی 1 مہینہ کچھ اپنا کرنے کی، کچھ بڑا بزنس کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور کوئی تو بس 1 بار گشت کرتا ہے تو پھر 1 سال آرام کرتا ہے، کیونکہ 1 گھنٹے گشت کل کی تھی۔ کوئی 1 نماز پڑھتا ہے پھر سارا ہفتہ غائب اور کہتا ہے کہ 6 دن پہلے ایک فلاں نیک کام کیا تھا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اعتبار سے کوئی 1 دن محنت مشقت کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر سارا ہفتہ غائب ہو جاتا ہے کہ 6 دن پہلے کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھانی تھی۔ اب جسم آرام چاہتا ہے۔ 6 دن پہلے ہم ایک نماز پڑھے تھے حضور، 1 سال پہلے ہم تبلیغ میں 3 دن کے لیے نکلے تھے حضور، 1 سال پہلے ہم مسلسل نوکری کرتے رہے، دیہڑی لگاتے رہے حضور، 1 سال پہلے ہم نے اپنا کچھ آن لائن کرنے کی کوشش کری تھی حضور، 1 سال پہلے ہم نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا تھا حضور، اور اس پر 2 ویڈیو بھی ڈالی تھی حضور، لیکن کچھ ہوا نہیں حضور۔ آپ کو بے شمار بری عادتیں انجانے میں لگ چکی ہیں، کیونکہ پیڑ اگر مضبوط ہو گیا تو ابے بڑی تکلیف ہوگی اس کو اکھاڑنے کے لیے۔ چھوٹا سا پیڑ جو ابھی لگا ہی ہے نا تو بہت جلدی سے اکھڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ جڑ پکڑ گیا اور اس کی جڑیں گاڑی ہوگی، مضبوط ہو گئیں تو بہت تکلیف ہوگی۔ تو جتنی دور چلے جاؤ گے تو اتنی دور سے لوٹنا اور مشکل ہوتا ہے۔ آپ ابھی ینگ ایج میں ہو، از اے رائٹ ایج۔ ابھی جو اچھی عادتیں اپنا لوگے تو وہ جڑ پکڑ جائیں گی، مضبوط ہوں گی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اچھے ہو جاؤ گے۔ اگر 10 گھنٹے کسی بھی کام میں محنت کرنی ہے روزانہ، 10 کا مطلب 10، تو صرف 1 سال تک کریں تو آپ کی زندگی مکمل طریقے سے بدل جائے گی، ایک نئی ڈائریکشن میں چلی جائے گی،
اور اس عادت کو بنانا آسان نہیں ہے۔ 10 گھنٹے روزانہ کسی مخصوص کام پر محنت کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری پرابلم کیا ہوتی ہے۔ تمہارے 9 گھنٹے تو تمہارے اڑوس پڑوس والے، تمہارے دوست یار، رشتہ دار ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ہر فارغ انسان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور ہر وہ کرنا ہوگا جو آپ کو کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لیے زور لگے گا۔ زور لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، محنت کرنے کے لیے تیار ہو۔